آج سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ آج ہمارے سماج میں، معاشرے میں نکاح کو ہم نے بہت مہنگا بنا دیا۔ ورنہ نکاح اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ نکاح کرتے تھے، اللہ کے نبی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اگر اللہ کے نبی کی دعائیں لینی ہو تو ہمیں اور آپ کو اپنے سماج اور معاشرے میں نکاح کو آسان کرنا پڑے گا۔ اور آدمی نکاح اس لیے کرتا ہے کہ تسکن ہو نہیں، تاکہ آدمی کی زندگی میں سکون مل جائے، راحت مل جائے۔ اللہ رب العزت نے اس جوڑے کو تعبیر فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لکم۔ خاوند بیوی کے لیے اور بیوی خاوند کے لیے لباس ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے جن کا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بشار اتحاد کے رہنے والے، جسم کے کالے کلوٹے۔ وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر یہ عرض کرنے کے یا رسول اللہ، آپ میرا نکاح پڑھا دیں، مجھے کوئی لڑکی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے یہ کہا کہ مدینہ منورہ کے فلاں آدمی کے گھر جاؤ، اور وہ مدینہ کے بہت مالدار تھے، اور ان سے جا کر یہ کہو کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ اللہ کے نبی نے میرا رشتہ لے کر مجھے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی اس کے گھر گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے اپنا پیغام اور خطبہ پیش کیا تو وہ صحابی ایک دم سوچ میں پڑ گئے کہ بھائی آپ یہاں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جب نبی نے بھیجا ہے تو میں تھوڑا بول کر کے آپ کو بتاتا ہوں جواب۔ اور جب وہ جانے لگے قربان جائیے اس بیٹی پر کہ اس بیٹی نے اپنے باپ سے یہ کہا، ابا آپ کس کو لوٹا رہے ہیں؟ آپ ساتھ میں نہیں واپس کر رہے ہیں، بلکہ یہ نبی کا پیغام ہے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ لہذا اللہ کے نبی سے جا کر یوں کہہ دیں کہ میرا نکاح پڑھا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن اسی وقت مسجد نبوی میں جا کر ان کا نکاح پڑھا دیا۔ نہ کوئی پہلے سے اہتمام، نہ کوئی دعوت نامہ، نہ کسی کو کارڈ بھیجا گیا، کچھ بھی نہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے یہ کہا کہ سعد تمہیں مہر تو ادا کرنا پڑے گا۔ کہا یا رسول اللہ پھر تو غریب آدمی، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو کہا جاؤ حضرت عثمان کے پاس، حضرت علی کے پاس، عبد الرحمن بن عوف کے پاس، اور ان سے جا کر یہ کہو کہ وہ تمہارے مہر کا انتظام کریں۔ لہذا ان سے جا کر انہوں نے اپنی درخواست رکھ کے فوراً انہوں نے وہ رقم پیش کر دی۔ ادھر تمہیں بیچارے اپنی شادی کا انتظام کر رہے ہیں، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں نکلنے کا اعلان فرما دیا۔ جب ان کے کاموں میں یہ اعلان پڑا کہ انفروا خفافا وثقالا، حضرت سعد نے وہیں سے گھوڑا خریدا اور اپنی سواری پر سوار ہو گئے۔ ادھر بیوی کو انتظار میں ہے اور اللہ کے راستے میں نکل پڑے۔ لہذا انہوں نے اپنے آپ کو اتنا چھپایا کہ اپنے چہرے پر کپڑا لپیٹ لیا، اپنے آنکھوں پر کپڑا لپیٹ لیا کہ کہیں اللہ کے نبی کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے۔ لہذا وہ چلتے رہے یہاں تک کہ اس میدان میں پہنچ کر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ ادھر بیوی کا انتظار میں ہے۔ اتنے سالوں کے بعد اللہ نے امید پوری فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ سعد اب دنیا سے چلنے کا وقت قریب ہے، اللہ کے نبی نے حضرت سعد کے سر کو اپنی گود میں لے لیا اور آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، کیونکہ سعد کی روح پرواز کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر ہوئی اللہ کے نبی مسکرانے لگے۔ تھوڑی دیر ہوئی اللہ کے نبی نے اپنے چہرے کو پھیر لیا
صحابہ تعجب میں پڑ گئے، یہ کیا بات ہے؟ کبھی ہنسی، کبھی غمی، کبھی آپ نے چہرہ پھیر لیا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی سے پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رونے کیوں لگے؟ رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے گھر سے بھیجا تھا اپنے زمان کو خریدنے کے لیے، اور وہ اللہ کے راستے میں نکل کر شہید ہو گیا، اس کی شہادت پر مجھے رونا آ گیا۔ کہ رسول اللہ مسکرانے کیوں لگے؟ فرمایا مسکراہٹ مجھے اس پر آئی کہ میں نے دیکھا کہ سعد کو لینے کے لیے جنت کی حوریں دوڑے ہوئے آ رہی ہے، جنت کی حوریں دوڑے ہوئے آ رہی ہے۔ یا رسول اللہ اپنے چہرے کو پھیر کیوں لیا؟ کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آ رہی تھی جن کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں کے زیور ظاہر ہو رہے تھے۔ میں نے کہا کہ میری نظر ان کے سطر پر نہ پڑ جائے، میں نے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ نے کہا کتنا سادہ ہے، کتنا سیدھا ہے، کتنا آسان ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی دعائیں لینی ہو تو ہمیں اور آپ کو اپنے سماج اور معاشرے میں نگاہ کو آسان کرنا پڑے گا۔